السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری وصیتیں لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جن وصیتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا بے حد اہم ہیں، اور یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں بے حد اہم ہوتی ہیں، لیکن یہ جو وصیتیں ہیں یہ بھی بہت ہی اہم ہیں۔ یہ باتیں آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ، فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس، ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنن ترمذی کی حسن روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ہی مشہور صحابی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بار بار احادیث کی کتابوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمن سے ان کا تعلق تھا۔ 25 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی سب سے پہلی جنگ جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی وہ غزوہ خیبر ہے۔ جب وہ یمن سے نکلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جنگ میں مصروف تھے، تو وہ بھی قافلے کے ساتھ وفد کے ساتھ وہیں چلے گئے، اور اس طریقے سے اس جنگ میں شرکت کا انہیں موقع ملا اور سعادت ملی۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے روایت ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ دیگر صحابہ کرام باقاعدہ ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، ان سے حدیثیں سنتے تھے، اور یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حدیثوں کو یاد کرنے میں وقف کر دی۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی ملازمت اختیار کر لی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی۔ یہ شروع میں حدیثوں کو سنتے تھے تو بھول جاتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو ہمارے نبی ان سے دعا کی، ان کے لیے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے سب سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے محبت ایمان ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا میمونہ، یہ بھی اسلام قبول کر لی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ سن 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 47 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے ان کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ عام طور سے آپ لوگ ان کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو مسلمان کا جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ معلوم۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑے عظیم صحابی، سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے مجھ سے جو ان باتوں کو لے گا اور ان کے اوپر عمل کرے گا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے مجھ سے جو 5 باتیں سیکھے اور ان کے اوپر عمل کرے، یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ ترغیب دلانے کے لیے، جذبہ اور جوش پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہے، اور یہ تدریس اور وعظ و نصیحت کے آداب میں سے ہے
یا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے اور کس طریقے سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جائے، انہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان سوال کرے اور ایسی بات کہے کہ سارے لوگ توجہ سے اس بات کو سنیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میرے ہاتھ کے اندر ہی 5 باتیں آپ نے گنائیں۔ یہ آپ کا تواضع تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تھی، آپ کا حسن اخلاق تھا کہ آپ نے باقاعدہ ان کے ہاتھ کو پکڑا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو، اور اس طریقے سے ان کے ہاتھ کے اندر 5 باتیں آپ نے گنائیں۔ یہ شفقت آپ کی تھی اور یہ آپ کا تواضع تھا۔ یہ ایک معلم کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک مربی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، محبت اور پیار سے پیش آئے، ادب اور احترام سے پیش آئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے ہاتھوں میں 5 باتیں آپ نے گنائی کی۔ 5 باتیں ہیں جو میں تم سے یا آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے اپنائیت جھلکتی ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے ملتے تھے۔ اس لیے جو بھی صحابی آپ سے ملاقات کرتا تھا وہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ مجھے سے پیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ مجھے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ آپ کے طریقہ سب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، سب سے پیار محبت سے، اپنائیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، حسن اخلاق، ادب احترام کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہر صحابی، ہر ملاقات کرنے والا یہی سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر سوال کر بیٹھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عورتوں میں نہیں، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سے۔ پھر کہا کون؟ کہا عمر۔ پھر اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ سوال کیوں اٹھا؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر آپ کے ملنے کا جو طریقہ تھا، انداز تھا، انہیں لگا کہ سب سے زیادہ آپ مجھے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ سب سے محبت کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ابو بکر صدیق کی زیادہ قربانیاں ہیں، ان کی زیادہ خدمات ہیں اسلام کے لیے، عمر فاروق کی خدمات ہیں، ان کی نیکیاں ہیں، تو اس وجہ سے ورنہ سب سے زیادہ آپ محبت سے پیش آتے تھے اور کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے دل میں ہماری محبت کچھ کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس طریقے سے 5 چیزیں گنائیں۔ سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، حرام کردہ چیزوں سے بچو، جو حرام ہیں ان سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد یا عبادت گزار بندے ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کی تخلیق اللہ کے بات کے لیے ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے ہر انسان کو، ہر جن کو، انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی تخلیق اللہ کی بات کے لیے ہوئی۔ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ سب زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا عابد بنے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ مقصد ہماری زندگی سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جو ثانوی چیزیں ہیں، جو دوسرے درجے کی چیزیں ہیں، انہیں اپنی زندگی کا ہم نے مقصد بنا لیا ہے، اور جو اصل مقصد ہے جس کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اس چیز کو انسان بھول بیٹھا ہے اور وہ دوسری چیزوں کو اس پر فوقیت دے رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد گزار بندے بننا چاہتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ بچے وہ اللہ رب العالمین کا عابد نہیں ہو سکتا ہے، وہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، یہ حدیث مجھے پہلے نہیں معلوم تھی، اور جب یہ حدیث معلوم ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی اس حدیث کو پڑھنے کے بعد، کہ جو بات میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ عبادت کے لیے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، یعنی عابد ہونے کے لیے، متقی پرہیزگار ہونے کے لیے اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو متقی نہیں ہو سکتا، عابد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی عبادت توحید ہے،
اس کی زندگی سے توحید غائب ہے، توحید خالص نہیں ہے، پکا اور سچا ایمان اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کے دل میں نہیں ہے، اس لیے وہ پکا عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، لہذا اس سے بچنا انسان کے لیے سب سے اولین ضرورت ہے، سب سے ضروری ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسے لوگوں ہی کے لیے امن و امان ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے پاک رکھا، شرک سے آمیزش نہیں کی، شرک سے ملاوٹ نہیں کیا۔ یہاں ظلم سے مراد ظلم اکبر شرک ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اس کی تفسیر فرمائی، وہ حدیث تفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ امن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اور ناجائز چیزوں میں پڑنے سے، اللہ تعالیٰ فضیحتوں سے، اور اس طریقے سے رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان دیتا ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں امن دیتا ہے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، جنت میں داخل نصیب کرتا ہے۔ آخرت کے اندر جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، یہ امن ہے آخرت کا، کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جنت میں اسے داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جہنم سے بچا لینا یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو شرک سے بچنا ضروری ہے انسان کے لیے، وہ ہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ وہی انسان ہدایت پر ہے جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے۔ اگر وہ شرک سے محفوظ نہیں ہے تو ہدایت پر نہیں ہے، وہ ضلالت پر ہے، گمراہی پر ہے۔ توحید کے اپوزٹ شرک ہے۔ اگر انسان توحید پر ہے تو ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر ہے، جنت کی راہ پر چل رہا ہے وہ، اور اگر وہ توحید پر نہیں ہے، شرک ہے اس کے یہاں، تو جہنم کی راہ پر چل رہا ہے، ضلالت اور گمراہی کے اوپر ہے۔ لہذا امن و امان کے لیے، ہدایت کے لیے توحید شرط اولین ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا، جب وہ ہدایت پر نہیں تو متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا عابد نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی ہی نماز کیوں نہ پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، لمبی داڑھی ہو اس کے پاس، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ہر نیک اعمال کرے، لیکن اگر اس کے ہاں شرک ہے تو ان اعمال کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ معیار ہے عبادت کا، تقوی، پرہیزگاری کا، توحید، اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کی بہت ساری آیتوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ تو عبادت اسی وقت فائدہ مند ہوگی جس عبادت کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ اگر شرک آ جائے تو پھر وہ عبادت بھی باقی نہیں رہ جاتی، اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا شرک سے بچانا انسان کو اپنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وہ شرک سے نہیں بچاتا ہے تو وہ عابد نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا، جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، قبر کے عذاب اور فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ممکن ہے دنیا کے اندر پریشانیوں سے بچ جائے، اور یہ اس کے لیے وبال ہوگا، اس کے لیے یہ ڈھیل ہوگی، لیکن آخرت میں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ لہذا وہی عابد ہے جو شرک سے دوری اختیار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دیگر احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو سب سے بنیادی شرط ہے عابد ہونے کے لیے، متقی اور پرہیزگار بندہ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی نظر میں، کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ شرک تمام عبادات کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کی عبادات باقی ہی نہیں رہتی۔ اگر کسی نے شرک کر لیا، اس کا حج باطل، اس کا عمرہ باطل، تمام عبادات باطل ہو گئی، گویا کہ اس نے عمل کیا ہی نہیں۔ جب عمل ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عابد کیسے ہوگا؟ وہ شرک نے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو شرک سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر
شہد ہو اور شہد کے اندر اگر سرکہ ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارے شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد کتنی مفید غذا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شفا رکھا ہے، بہترین غذا ہے شہد، لیکن وہ شہد خراب ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی شہد کیوں نہ ہو، ایک قطرہ ڈال دیجیے آپ سرکہ، ونیگر، پورا برباد، سب کچھ ختم۔ وہی چیز ہے عبادات کے اندر، دین کے اندر، کہ اگر انسان اللہ کی بات تو کرتا ہے، نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، نوافل تہجد کا اہتمام کرتا ہے، خدمت انسانیت کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن اللہ جس کا سب سے بڑا حق اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے سارے اعمال کو، عبادات کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کر لیں اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ شرک سے بچنا ضروری، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز شرک ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز بندے پر توحید واجب ہوتی ہے، اور شرک سے دوری، شرک سے اجتناب، شرک کو ختم کرنا اپنی زندگی سے۔ لہذا اگر شرک ہے انسان کے عمل میں تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس نے عمل کیا ہی نہیں، بیکار، سب ضائع، برباد، پوری زندگی اس کی برباد، کوئی فائدہ اس کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور باقی گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو، کفر کو، نفاق کو، یہ جو بڑے بڑے، یعنی بڑا شرک، بڑا کفر، بڑا یہ، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، یہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اتق المحارم، تمام حرام کردہ چیزوں سے بچو، تبھی تم اللہ رب العالمین کے عابد بنو گے۔ یہ نہیں کہ بعد نماز بھی پڑھو اور شرک بھی کرو، اللہ کو بھی پکارو، غیر اللہ کو بھی پکارو، ایسا نہیں چلے گا، یہ دو رخی نہیں چلے گی۔ سب کو چھوڑ کر کے، تمام معبودان باطلہ کے انکار کر کے، ساری عبادات کو چھوڑ کر کے خالص اللہ کی بات کرو گے، تب اللہ رب العالمین کے شکر گزار نیک بندے بنو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری انسان کے لیے، تبھی جا کر کے وہ عابد بندہ بنے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی حرام کردہ چیزوں میں شرک تو سب سے بڑی چیز میں نے بیان کیا، اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری حرام اللہ رب العالمین نے حرام چیزیں کی ہیں، رشوت ہے، ناجائز قبضہ ہے، کسی کے مال پر، جائیداد پر کسی کو تکلیف دینا، تو جو بھی شریعت کے اندر حرام ہے ان تمام چیزوں سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے، تمام چیزوں سے، تبھی حقیقی معنوں میں بندہ اللہ رب العالمین کا عابد بندہ بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے لیکن اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، اور اگر معاف نہیں کرے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا تو جتنی سزا اللہ نے رکھی ہے اس کے لیے اتنی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے کر کے آئے گا۔ لیکن جو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے ایسے بندے کے لیے جہنم سے نجات نہیں ہے، اللہ نے ایسے بندوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ میں جہنم کا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ جس چیز سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ شرک ہے۔ ہمارے نبی نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سنگین جرم ہے، یہ بہت خطرناک جرم ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ کھاتے اللہ کی ہیں اور گن گائیں کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نہیں برداشت کرے گا یہ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ جہنم ہوتی ہے۔ تو انسان کو شرک سے بچانا اپنے آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں الگ یعنی معیار بن گیا ہے، لوگ داڑھی والے کو دیکھتے ہیں، لوگ نماز روزہ کو دیکھتے ہیں، اسے کہتے بہت نیک انسان ہے، بہت پرہیزگار انسان، حالانکہ وہ شرک اگر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں پرہیزگار نہیں ہے وہ،
یہی اصل معیار ہے، جو معیار اللہ نے دیا ہے، یہ دین اللہ کا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا دین نہیں، آسمان سے اتارا ہوا دین ہے۔ اس دین میں جو معیار ہے وہی معیار رہے گا، وہی کسوٹی اور پہچان رہے گی۔ ہم اور آپ کوئی نیا معیار بنا نہیں سکتے کہ ہم کوئی نیا معیار قائم کر لیں، داڑھی دے کر کے، ٹخنے سے اوپر کپڑا دے کر کے، اور اس طریقے سے روزہ نماز دے کر کے، ان کے سجدے کے پیشانی پر سجدے کے نشانات دے کر کے ہم کہیں بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شرک بھی کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر بھی دیتا ہے، قبروں کا طواف بھی کرتا ہے، غیر اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، اور اس طریقے سے شرکی اعمال کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی بندہ نہیں ہے، پرہیزگار بندہ نہیں۔ یہ کان کھول کر کے سن لیجئے۔ اور میں بات بار بار کہا کرتا تھا اس سے پہلے، اسی لیے جب مجھے یہ حدیث ملی اتنا خوش ہوا میں اس حدیث کو سننے پڑھنے کے بعد، کہ میں جب جو بات کہا کرتا تھا کہ تقویٰ کے لیے، دینداری کے لیے، عابد بننے کے لیے شرک سے اور بچنا ضروری ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے آج پڑھی ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ شرک کرنے والا بندہ یہ متقی نہیں ہو سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی نہیں ہو سکتا وہ، کیونکہ اس نے اللہ کی اس نے تکریم نہیں کی، اس کے اندر تقویٰ ہی نہیں۔ اللہ کا تقویٰ سب سے پہلے انسان کو شرک سے بچاتا ہے، توحید پر ابھارتا ہے، توحید پر قائم رکھتا ہے۔ لہذا شرک سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری، سب سے بڑا گناہ ہے۔ صرف اس شریعت کے اندر نہیں، پوری شریعت، جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ساری شریعتوں کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں تھی۔ پورے دنیا جو دین آیا ایک دین ہے، دین توحید۔ سب کے ہاں، ہر نبی کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکون عبد الناس، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کے کیا ہو جاؤ گے؟ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ مالداری میرے بھائیوں دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے۔ وہ کتنے ایسے فقیر لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہی مالدار، کتنے ایسے مالدار ہیں ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہیں، وہ فقیر اور غریب اور محتاج اور مسکین ہے وہ، کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، اصل مالداری قناعت کی مالداری ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی مالداری ہے، قناعت کی مالداری۔ اللہ نے جس کو قناعت سے نواز دیا وہ سب سے مالدار انسان ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور راضی رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو روزی دی ہے، جو دولت دی، دنیا کی کوئی بھی جو چیز دی ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اوپر راضی رہے، کیونکہ یہی اصل مالداری ہے۔ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، میں نے بیان کیا۔ کتنے مالدار دنیا کے اندر ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، خدمت خلق کے لیے آپ کو 1 روپیہ نکال کر کے نہیں دیں گے، وہ الٹا آپ سے مانگیں گے، الٹا آپ سے مانگیں گے۔ لیکن جب ان کی آپ زندگی دیکھیں گے، ان کی دعوتیں، ان کی پارٹیاں، ان کی شادی بیاہ اور دیگر چیزیں، تو اسراف اور فضول خرچی اتنی زیادہ کہ ایک پارٹیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیں گے، لیکن مسجد مدرسے کے نام پر، خیر اور بھلائی کے نام پر 10 روپیہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، الٹا تانا کسیں گے اور الٹا ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے، مختلف بہانے بنائیں گے۔ تو یہ مالداری اصل نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، قناعت ہوتی ہے۔ جس انسان کو قناعت مل گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ قناعت کے اندر انسان کے لیے عزت ہے، بھلائی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور انسان کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ انسان قناعت کرے اور حلال طریقہ اپنائے، مال کماؤ، خوب مال کماؤ، کوئی مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے کہ مال نہ کمائیں، لیکن قناعت کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے حرام طریقہ نہ اپناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد بھی بیان کرو، جو بھی ہے قناعت کرو اور آگے کی تلاش میں رہو، لیکن حلال طریقے سے۔ روزی شریعت کے اندر حرام نہیں، اللہ کا فضل ہے،
کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے, کتنے بڑے بڑے مالدار تھے, ابو بکر صدیق, عثمان غنی, عبدالرحمن بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ کرام. ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی, کافی دولت ان کے پاس تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنا مال دیا, کتنی بڑی بادشاہت اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی. یہ سب خزانے اللہ رب العالمین کے, زمین کے اندر, زمین کے اوپر, تو مال اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ جس کو چاہتا نوازتا ہے, اللہ مال سب کو دیتا ہے, لیکن تقویٰ, دینداری, ایمان, توحید, اخلاص اس بندے کو دیتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. دین کا علم اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم اصول ہمارے نبی نے فرمایا. اگر انسان ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لیں تو آج ہماری زندگیوں میں اجیرن ہے, بے چینی ہے, اضطراب اور قلق ہے, اور دنیا کے پیچھے مارا ماری اور بھاگم بھاگ ہے. دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے, سب کچھ لٹا دے رہا ہے, عبادت چھوڑ دے رہا ہے, نماز چھوڑ دے رہا ہے, مال کے لیے شرک بھی کر لیتا ہے, اور بھی حرام چیزوں کا ارتکاب کر لیتا ہے, سب کچھ صرف مال کے لیے, دولت کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں. اللہ نے جو تقسیم کیا اس پر راضی ہو رہی ہے, اور حلال طریقہ اپنائیے, دعا کیجیے حلال طریقہ. اور یاد رکھیے کہ مال انسان کو عقل سے نہیں ملتا. اگر مال انسان کو عقل سے ملتا تو دنیا کے اندر بہائم اور چوپائے یہ کوئی اس میں زندہ نہیں رہتا, سارے جانور مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے, سب کو اللہ رب العالمین روزی عطا فرماتا ہے, جانوروں کو اور اس طریقے سے چیل کووں کو, سب کو اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے. تو اس لیے رزق یہ عقل کی بنا پر نہیں ملتی ہے. آپ کوشش کیجئے حلال طریقہ اپنائیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ رب العالمین اپنا فضل دے گا, لیکن حرام نہیں. حرام سے بھی انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دیا اتنا ہی ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. روزی اللہ نے لکھ دی ہر انسان کی, عمر لکھ دی, روزی لکھ دی, ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں, لہذا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. جیسے ہم موت سے بھاگتے ہیں لیکن موت آ کر کے ہم کو پکڑتی ہے, ایسے ہی رزق سے بھی اگر ہم بھاگیں گے لیکن اللہ نے جو رزق لکھ دیا اتنا رزق ہم کو مل کر کے رہے گا. اللہ اس کے لیے اسباب ضرور تیار کرے گا, اللہ مسبب الاسباب ہے. لہذا حلال طریقہ اپنائیے, حرام طریقے سے بچیے, اسی میں غنیمت ہے, اسی میں سکون ہے, اسی میں اطمینان ہے. آج کتنے لوگ مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مال کی کمی بھی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کی زندگی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بے چینی, اور بچے خراب, بیوی خراب, ہمیشہ ٹینشن. کیوں ٹینشن ہے یہ؟ کیونکہ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں, اور ہمیشہ دولت کے پیچھے, دولت کے لیے سب کچھ قربان کر, سب کچھ ہے, یعنی ان کی نظروں میں سب ہیچ ہے. اللہ کی عبادت, دین, سب کچھ صرف مال چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ان کو. مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. میرے بھائی, مال سب کچھ نہیں ہے. مال ہونا چاہیے, ضروری ہے مال انسان کی زندگی کے لیے, لیکن قناعت کے ساتھ, حلال طریقے سے. اللہ جو دے اس پر راضی رہیے, اللہ جو عطا کرے اس پر راضی رہیے. یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, آنکھ, دماغ, عقل, ہاتھ, پاؤں, سوچ, ساری چیزیں. اور اس طریقے سے اسلام جو سب سے عظیم دولت ہے, اللہ نے ہم کو نواز رکھا ہے. بولنے کی طاقت, سوچنے کی طاقت, دیکھنے اور چلنے پھرنے کی طاقت, اور دیگر طاقتیں اور نعمتیں اور مال, یہ سب رزق ہے اللہ رب العالمین کا. اولاد رزق ہے, صحت رزق ہے, اور اس طریقے سے علم رزق ہے, اسلام رزق ہے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا, اور اس طریقے سے صحت رزق ہے, یہ زبان بولنے کی طاقت رزق ہے. سب رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا, سب اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اس پر قناعت اختیار کیجیے اور حلال طریقہ اپنائیے. تو بہت اہم اصول, بہت اہم نصیحت ہے ہمارے لیے اور سب کے لیے, ہر مسلمان, ہر شخص کے لیے, کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا, اور اس کی زندگی میں کوئی قلق اور بے چینی نہیں رہے گی الحمدللہ. اور اس طریقے سے خود صحیح رہے گا, بچے صحیح رہیں گے, اولاد اور اس طریقے اس کی بیوی, تمام لوگ صحیح رہیں گے, سب کی زندگی میں سکون رہے گا. تو یہ 2 وصیتیں آج آپ کے سامنے شرح کی گئی ہیں. انشاءاللہ باقی جو 3 باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.